السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ارے بیٹا، یہ کمرہ کرائے پر مت لینا، یہ آصف زدہ ہے۔ یہ الفاظ محلے کا ہر فرد راجن کو بار بار اور مختلف انداز میں کہہ چکا تھا، اور جو اسے براہ راست نہ کہہ پایا، اس نے اشاروں کنایوں میں یہ بات اس کے کان میں ڈال دی تھی۔ ہوش کے ناخن لو، موت کو مت آواز دو، کہیں اور ٹھکانہ کر لو، مگر اس ویران اور سنسان کمرے میں مت رہو۔ راجن نے کسی کی بھی نہ سنی اور ہر ایک کو یہی جواب دیا، میں خود بہت بڑا آصف ہوں، یہاں کا آصف میرا کیا بگاڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ان لوگوں کی باتیں انسنی کر دیتا۔ وہ ان لوگوں کی نادانی پر مسکراتا اور کہتا، آصف اور بدرو یہ بھلا کیوں مجھے تنگ کریں گے، میں تو پہلے ہی زمانے کا ستایا ہوا ایک مظلوم شخص ہوں۔ ایسا کہتے اور سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی اور وہ پرانی یادوں میں کھو جاتا۔ پرانی یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں اور جن کے سہارے وہ آج تک زندہ تھا۔ وہ گزرے ہوئے دن کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی ہی نادانیوں پر نادم ہو جاتا۔ ماضی کا دکھ اس کی آنکھوں میں سمٹ آتا۔ راجن کا شمار ذہین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اسکول اور کالج کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اسے رسائل اور میگزینز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پشپا پانڈے اس کی پسندیدہ لکھاری تھی۔ وہ اس کے افسانے اور کہانیاں شوق سے کئی بار پڑھتا۔ اس نے رسائل کے ایڈیٹرز کی معرفت سے اسے کئی خطوط لکھے، مگر پشپا نے اس کے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیا۔ پشپا کے افسانے اور کہانیاں رسائل کی جان ہوتے تھے۔ اس کا شمار بڑی رائٹر میں ہونے لگا تھا۔ راجن اس سے ملا نہیں تھا، اسے دیکھا نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا پرستار تھا۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا تھا۔ ایک روز راجن ایک ماہنامہ میگزین کے دفتر جا پہنچا اور ایڈیٹر کو بتایا کہ وہ پشپا کا پرستار ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے اسے پشپا کا ایڈریس دیا جائے۔ مگر ایڈیٹر نے اسے ایڈریس نہ دیا اور اس سلسلے میں اس سے معذرت کر لی۔ اب ہوا یہ تھا کہ راجن جب واپس لوٹا تو اس کے من میں بھی لکھاری بننے کی خواہش نے جنم لے لیا تھا۔ راجن نے چند افسانے اور کہانیاں لکھیں اور مختلف رسائل کو روانہ کر دیں، مگر کسی نے بھی ان کو خاطر میں نہ لیا۔ تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ اس نے شہر آ کر ایک کمرہ کرائے پر لیا، لیکن یہاں بھی اسے چین نہ مل رہا تھا۔ وہ محلے کے لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے بہت ہی سنجیدگی سے اسے کمرہ چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر چونکہ وہ جوان تھا اور تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے یہاں کے آصف کی پرواہ نہ کی۔ وہ کبھی کبھی سوچتا کہ یہاں کے لوگ سٹھیا کیوں گئے ہیں۔ اس نے اب ایک فرم میں ملازمت کر لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ BA کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ اس کے پتا کی تو خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، مگر خواہش کی تکمیل پیسے سے ہوتی ہے اور پیسہ اس کے پاس کہاں تھا۔ راجن شام کو 7-8 بجے کمرے میں آتا۔ اس کا کمرہ کیا تھا، بس ایک اچھی خاصی کشادہ کوٹھڑی سی تھی جس میں 2 اونچے روشن دان لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے روشنی اندر جھانکتی رہتی تھی، اور سامنے کی گلی کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی۔ نہ جانے اسے کھڑکی سے کیا چڑ تھی کہ وہ اسے ہر وقت بند ہی رکھا کرتا تھا، جبکہ دوسرے طرف کی کھڑکی کا ہونا اور وہ بھی گلی کی طرف کھلنا عام نوجوانوں کے لیے تفریح کا باعث ہوتا تھا۔ وہ اس کھڑکی کے ذریعے دوسروں کے گھروں میں نظر بازی بھی کر سکتے تھے، ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھ سکتے، اور بقول ان کے جب تقدیر ان پر مہربان ہوتی تو وہ اس سے اور بھی بہت کام لیتے۔ مگر راجن وہ کھڑکی ہر وقت بند رکھتا تھا۔ پڑھنے کی میز اس نے اسی کھڑکی کے سامنے لگائی تھی، مگر وہ کھڑکی کو پڑھتے وقت بھی بند ہی رکھتا تھا۔ راجن کو اس کمرے میں آئے 1 ماہ گزر گیا، مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اس عرصے میں راجیش، جو اس محلے کا ایک ہنسمکھ نوجوان تھا، راجن کا دوست بن گیا تھا۔ اب جیسے ہی راجن کمرے میں آتا، راجیش موجود ہوتا۔ پھر دونوں کمرے میں بیٹھے خوب گپے مارتے رہتے، یا پھر تاش کی بازی جمتی تھی۔ راجن، یار یہ تم ہر وقت کھڑکی بند کیوں رکھتے ہو؟ کیا کھڑکی اس لیے لگائی ہے کہ اسے بند رکھا جائے؟ راجن مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں دوست کہ تمہیں اس کے بند رہنے پر اعتراض کیوں ہے۔ راجیش منہ بنا کر تاش پھینکنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ راجن کو اس کمرے میں آئے 2 ماہ گزر گئے، مگر اسے کوئی آصف نظر نہ آیا۔ راجن کے امتحان بھی نزدیک آ چکے تھے، اس لیے اب وہ راجیش سے بھی کم ہی ملا کرتا تھا۔
وہ دفتر سے آ کر کمرہ بند کر لیتا اور رات گئے تک پڑھائی میں مصروف رہتا۔ ایک روز جب اس کے دفتر کی چھٹی ہوئی تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ گھر جانے کی بجائے ایک پارک کی طرف چل پڑا۔ نرم نرم ہری گھاس پر لیٹے ہوئے اسے بہت سکون مل رہا تھا، مگر اچانک ہی راجن کا دل اس ماحول سے اچاٹ ہو گیا اور وہ فوراً ہی اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راجن گھر آنے کے بعد میز پر سر ٹکائے جب کچھ سوچ رہا تھا کہ دفتر ایک کھٹکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور آگے بڑھ کر دوبارہ کھڑکی کو بند کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے کھڑکی پھر کھل گئی اور اس کے ساتھ ہی راجن نے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی اس کے اندر سما گیا ہو، مگر یہ کیا؟ اس کا سیدھا ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ اس نے بے ساختہ قلم اٹھایا اور پھر اپنے سامنے رکھے سفید خالی کاغذ پر لفظ بنتے چلے گئے۔ راجن نے اپنا ہاتھ روکنے میں پوری قوت صرف کر دی، مگر انگلیاں کاغذ پر بدستور تیرتی پھر رہی تھی۔ لفظ بڑھتے گئے، صفحے کالے ہوتے گئے۔ راجن نے دوبارہ اپنے اوپر قابو پا کر قلم روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس کے نوٹس والی کاپی تھی، مگر کھڑکی کھلی رہی اور صفحات بڑھتے گئے اور پھر یکدم جیسے اسے ہوش آیا تھا، اس کا ہاتھ خود بخود رک گیا اور وہ عجیب سی کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ راجن نے فوراً ان صفحات کو پلٹا اور ان لفظوں کو پڑھنے لگا جو خود بخود تحریر ہو گئے تھے۔ وہ تحریر پڑھتے ہی اچھل پڑا۔ میرے خدا، اس قدر شاہکار کہانی! شاید اس نے آج تک ایسی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ کس قدر اچھوتا پلاٹ تھا، لیکن کہانی کے اختتام پر موجود الفاظ نے اسے خاصا پریشان کر ڈالا۔ کہانی کے آخر میں لکھا تھا 1400 لفظ 1400 دن۔ راجن نے کہانی کے الفاظ گنے تو وہ 1400 ہی تھے۔ یہ معمہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا، مگر 1400 دن، وہ یہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ آخر کار اس نے اس معمے کو سر سے جھٹک دیا اور کہانی کو صاف کاغذ پر منتقل کیا۔ کہانی مکمل کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح دفتر جاتے وقت راجن اس کہانی کا مسودہ بھی ساتھ لے گیا اور ڈاک خانے جا کر اس نے وہ کہانی ملک کے ایک ایسے ماہنامے کو ارسال کر دی جس میں پشپا ملک کی کہانیاں بھی شائع ہوتی تھیں۔ وہ پھر بے صبری سے ایڈیٹر کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار راجن کا انتظار رنگ لایا۔ اسے ایڈیٹر کا خط ملا۔ وہ شاید ہی زندگی میں کبھی اتنا خوش ہوا ہو جتنا خوش وہ اس خط کو پڑھ کر ہوا تھا۔ اس کی کہانی نہ صرف منتخب ہو گئی تھی، ساتھ ہی پہلے انعام کی حقدار بھی قرار پائی تھی۔ شہر کے اخباروں میں بھی اس کی کہانی کا چرچا ہوا۔ اس کی تصنیف کو بے حد سراہا گیا اور اسے ملک کی شاہکار کہانیوں میں شامل کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ راجن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ کہانی خود بخود لکھی گئی ہے تو، لیکن پھر اس نے اپنے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ لوگوں کو کیا معلوم۔ یہ خیال آتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ راجن کی اس کامیابی پر راجیش بھی بہت خوش تھا، مگر اسے حیرت تھی کہ اس نے راجن کی زبانی کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ کہانیاں لکھتا ہے، اور نہ ہی اس نے اسے کبھی راجن کو لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پھر اس نے اتنی زبردست کہانی کیسے لکھ لی؟ اور آخر ایک دن راجیش اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ یار راجن، شکل سے تو تم بالکل چغت نظر آتے ہو، یقین نہیں آتا کہ یہ کہانی تم نے لکھی ہے۔ راجن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کہانی میں نے نہیں لکھی۔ راجیش تو راجن کے اس جواب کو گہرا طنز سمجھتے ہوئے خاموش ہو گیا، مگر دوسری طرف راجن اکثر یہ سوچتا اور پریشان ہو جاتا کہ آخر ان 1400 دنوں کا کیا مطلب ہے، اور جب وہ یہ سوچ سوچ کر تھک جاتا تو اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہتا، ہوگا کچھ مطلب اس کا بھی، مجھے زیادہ فکر کی ضرورت نہیں۔ کئی ماہ گزر گئے، مگر راجن پر دوبارہ وہ کیفیت طاری نہ ہوئی جو پہلی کہانی لکھتے وقت ہوئی تھی۔ ان دنوں میں وہ کئی ایک کہانیاں خود بھی لکھ چکا تھا، مگر وہ اتنی کمزور تھیں کہ وہ انہیں ایک بار پڑھ کر ضائع کر دیتا۔ پہلی کہانی والے واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد جب وہ ایک کہانی لکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور راجن پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کرنے لگیں، لفظ بنتے چلے گئے، صفحے کالے ہوتے چلے گئے اور وہ ان میں کھو گیا۔ جب راجن کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں رک چکی ہیں، اور پھر جب راجن نے وہ کہانی پڑھی تو وہ خوشی سے ناچ اٹھا۔ یہ کہانی پہلی کہانی سے بھی زیادہ مؤثر اور اچھوتی تھی۔
मगर आखिरी लफ्ज़ पढ़कर वो फिर से परेशान हो गया। 825 लफ्ज़, 825 दिन। उसने कहानी के अल्फाज गिने तो वो 825 ही थे, मगर ये 825 दिन, इनका क्या मतलब है? बहरहाल उसने इस ख्याल को जहन से झटका और कहानी को साफ कागज़ पर मुंतकिल करने लगा। दूसरी कहानी का छपना था कि हर जगह अखबारों, रिसालों और टीवी तक उसकी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। पुराने पुराने अदीब, तज्जियाकार और मुसन्निफ चौंके। उन्हें अपनी कश्ती डूबती हुई नजर आने लगी। नाकिदों के मुंह खुले के खुले रह गए। उस पर तारीफ के साथ साथ तनकीद भी की जाने लगी। इस सिलसिले में राजन का टीवी पर इंटरव्यू भी नशर किया गया और फिर तो उसके घर लोगों का जैसे हुजूम ही लग गया। उसकी डाक इतनी बढ़ गई कि वो पढ़ ही न पाया था। राजेश भी खुशी से फूले न समाता था, क्योंकि वो राजन का इकलौता दोस्त था। उसने अपने दोस्त के कारनामे लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताए। अब राजन वो राजन न रहा था, क्योंकि अब उसका शुमार मुल्क के मारूफ अदीबों में होने लगा था। अब तो उसके पास दौलत भी आ गई थी। कई महानामों के एडिटर्स ने उसे अपने पर्चे में अच्छे मुआवजे के एवज कहानी लिखने की दावत दी। दौलत मिलते ही राजन ने एक फैसला किया जो बकौल उसके बहुत ज़रूरी था। चंद रोज़ बाद राजन शहर की मॉडर्न बस्ती में एक शानदार कोठी में बैठा अपनी कहानी को बार बार पढ़ रहा था। राजेश को इस बात का बहुत अफसोस था कि राजन अब उससे दूर चला गया है, मगर उसके जहन में राजन के अल्फाज अब भी गूंजते रहते थे। राजेश, तुम आज भी मेरे दोस्त हो और आइंदा भी रहोगे। राजन का एड्रेस तो महानामों में ना छपता था, इसलिए उसके नाम की तमाम डाक रसाइल के एड्रेस पर आती थी, जो एडिटर जमा करके उसे भेज देता था। टीवी पर इंटरव्यू आने के बाद तो उसकी डाक और भी बढ़ गई थी। खतूत में ज़्यादा तादाद लड़कियों की होती थी, जो उसकी तहरीर की तारीफ करने के साथ साथ मोहब्बत करने की भी दावेदार बन गई थी। राजन बिलाशुबा मर्दाना हुस्न जमाल का नादिर नमूना था। उसका मुतनासिब जिस्म, चेहरे के जाजिबे नज़र खतूत, सियाही माइल भूरी आँखें, दराज कद, खिलता हुआ गंदुमी रंग लड़कियों को दीवाना बना देने के लिए काफ़ी था। मगर उसने किसी की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था और ना ही उसने कभी किसी लड़की के ख़त का जवाब दिया था, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ पुष्पा ही बसी हुई थी। अब उसका शुमार भी मुल्क के चोटी के राइटर्स में होने लगा था। अजीब इत्तिफाक था कि आज तक पुष्पा का ना तो कोई इंटरव्यू कहीं छपा था और ना ही उसकी तस्वीर शाया हुई थी। राजन ने उन महानामों के एडिटरों से पूछा कि वो जो ख़त पुष्पा को लिखा करता था उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, क्योंकि पुष्पा ने आज तक किसी के भी ख़त का जवाब नहीं दिया था। एडिटर ने बताया कि पुष्पा का एड्रेस पोस्ट बॉक्स का है और वो उसके नाम की तमाम डाक उसके पोस्ट बॉक्स वाले एड्रेस पर भेज देते हैं, और उसके खतूत भी उन्होंने पुष्पा को भेज दिए थे। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी मर्जी। इसके साथ ही उन्होंने राजन को पुष्पा का एड्रेस भी दे दिया था, मगर राजन ने कसम खा ली थी कि अब वो पुष्पा को कभी ख़त नहीं लिखेगा, और वो अपने इस अहद पर कायम भी रहा। फिर एक रोज़ मामूल की डाक में राजन पुष्पा का ख़त देखकर चौंक गया। पुष्पा ने उसकी ताज़ा कहानी की तारीफ़ की थी और साथ ही मुबारकबाद भी लिखी थी। राजन ने पुष्पा के ख़त को कई बार पढ़ा, उसे चूमा, आंखों से लगाया, मगर जानबूझकर जवाब न दिया। 2 हफ्तों बाद पुष्पा का ख़त आ गया। उसने राजन से ख़त का जवाब ना देने का गिला किया था, मगर राजन ने उस ख़त का भी जवाब न दिया। यूँ पुष्पा ने उसे कई खतूत लिखे, मगर राजन ने जवाब न दिया। वो खुद जिस तरह तड़पा था वो उसे भी उसी तरह तड़पाना चाहता था। राजन ने मकान क्या बदला था, उसकी तो तकदीर ही बदल गई थी। 4 माह गुजर गए थे, मगर अब उस पर वो कैफियत तारी ना हुई थी और ना ही वो कोई शाहकार कहानी लिख सका था। हालांकि उसने इन 4 माह में बहुत ही मेहनत से 2 कहानियाँ लिखी थीं जो शाया भी हुई, मगर वो पढ़ने वालों को मुतासिर न कर सकीं। उसने मज़ीद कहानियाँ लिखने की कोशिश की, मगर उन्हें दोबारा पढ़ते ही ज़ाया कर दिया, क्योंकि कोई भी शख्स उन्हें पढ़कर ये नहीं कह सकता था कि ये वही मुसन्निफ़ है कि जिसने इससे पहले शाहकार कहानियाँ लिखी थीं। 6 माह गुजर गए, लोग राजन को भूलने लगे, क्योंकि इस अरसे में उसने कोई अच्छी कहानी नहीं लिखी थी। आखिरकार राजन की समझ में असल बात आ गई। उसने बंगले को ताला लगाया और फिर से वही कमरा किराए पर ले लिया। मोहल्ले वाले उसे देखकर परेशान हो गए कि ये आदमी है या कोई आसेब कि अच्छा भला बंगला छोड़कर फिर से इस काल कोठड़ी में आ गया है। उसके वापस आने की सबसे ज़्यादा खुशी राजेश को हुई थी। अगले रोज़ राजन उसी खिड़की के सामने बैठा कोई प्लाट सोच रहा था कि वही हुआ, खिड़की झटके से खुली। हालांकि कुंडी लगी हुई थी। एक अजीब सी कैफियत उस पर छा गई।
انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگیں اور لفظ بنتے چلے گئے، بنتے ہی چلے گئے۔ وہ ایک طویل کہانی تھی، جبھی تو اس کی انگلیاں دیر تک متحرک رہی تھیں، مگر اس کو تھکاوٹ کا بالکل احساس نہ ہوا۔ وہ اس وقت چونکا جب دو الفاظ غیر معمولی طور پر بڑے بڑے لکھے گئے اور اس کی انگلیاں بھی اس کے بعد ٹھہر گئیں۔ 2000 الفاظ، 2000 دن۔ اس نے فوراً الفاظ کو گنا اور حیران رہ گیا۔ کہانی پورے 2000 الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس نے کہانی کو اچھے کاغذ پر منتقل کیا اور جب پلاٹ پڑھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایسی شاہکار کہانی شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو۔ راجن نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس کی انگلیاں بہت تھک چکی تھیں اور گردن مسلسل جھکی رہنے کی وجہ سے درد بھی ہونے لگا تھا، جبکہ پہلے یہ حالت نہ تھی۔ اور جب راجن کی یہ کہانی شائع ہوئی تو ایک بار پھر سے پورے ملک میں اس کی دھوم مچ گئی۔ اخباری نمائندے، ٹی وی کے فوٹوگرافرز اور نہ جانے کہاں کہاں کے لوگوں نے اس کے گھر پر ہلہ بول دیا تھا۔ وہ تمام لوگوں کو اپنے کارنامے سنا رہا تھا، حالانکہ وہ تینوں کہانیاں خود بخود تحریر ہوئی تھیں۔ اور اس وقت اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس کی کہانی کو ایک اعلیٰ ادبی ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ صوبے کا گورنر اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ اس تقریب میں ملک کے تمام پائے کے مصنفین مدعو کیے گئے تھے۔ ان میں سے بھی کئی ایک کو ایوارڈ دیا جانا تھا۔ پشپا کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کا ایوارڈ تو نہ تھا، لیکن وہ راجن کے لیے پہلی بار کسی تقریب میں آئی تھی۔ پشپا کو جس نے بھی دیکھا پہلی بار ہی دیکھا اور دل تھام کر رہ گیا۔ پشپا بلا کی حسین اور لاکھوں میں ایک تھی۔ وہ تقریب میں موجود ہر فرد کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ وہ اپنی تحریروں سے بڑھ کر بھی حسین تھی۔ تمام شرکا کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ لگتا تھا کوئی دیوی آسمان سے راستہ بھول کر زمین پر آ گئی ہو۔ اس نے ہلکا مگر بڑا ہی نفیس میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں اس کا حسن و شباب دو آتشہ ہو گیا تھا۔ ساڑی میں اس کے جسم کے نشیب و فراز قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کا یہ حسین روپ راجن کے دل پر بھی قیامت ڈھانے لگا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں، جسم جلنے لگا اور دہکتے جذبات کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ پشپا کے حسین جسم کی تپش اور مہک اس کے وجود میں رچ بس گئی تھی۔ وہ اس کے دل کے نہا خانوں میں خرامہ خرامہ اترتی چلی گئی۔ یہی حال پشپا کا بھی ہوا۔ راجن اسے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا۔ وہ تو آئی ہی اسی کے لیے تھی۔ یونانی دیوتاؤں جیسا راجن کا رنگ روپ اس کے دل میں بس گیا تھا۔ وہ اس کے سپنوں کی تعبیر کی صورت میں آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا اور اس کے دل کے دروازے خود بخود بنا سوچے سمجھے بغیر کسی آہٹ کے کھل گئے۔ راجن کی نظروں کی پیاس کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اب راجن اور پشپا دونوں کی زندگی میں محبت کے رنگ برنگے پھول کھل اٹھے۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل محبت نامے لکھتے اور کہانیوں پر بھی بحث کرتے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر یہی ہوتا کہ راجن کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ کھڑکی کھلتی اور وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا اور اس کی انگلیاں حرکت کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن ایک بات جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا، وہی بات تھی کہ ہر کہانی کے آخر میں یہ ضرور لکھا ہوتا، اتنے الفاظ، اتنے دن۔ وہ دونوں کی تعداد کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ قطع نظر اس کے جوں جوں دن گزرتے گئے، اس کی شہرت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تقریب کے بعد پشپا اور راجن کے درمیان خطوط کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر راجن نے پشپا کو پھر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اصرار بھی کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مگر پشپا بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ آخر کار ایک دن جب راجن پر دنوں کی تعداد والا عقدہ کھلا تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ چلایا۔ اس کی اگلی کہانی کے آخر میں چھوٹا سا نوٹ درج تھا۔ لکھا تھا کہ مسٹر راجن، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ دنوں کا کیا چکر ہے، تو تمہیں بتا دوں کہ ان کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کے اتنے دن کم ہو گئے ہیں۔ تم جتنے لفظوں کی کہانی لکھی ہوئی پاتے ہو، اتنے ہی دن تمہاری زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب تک تمہاری زندگی کے 12,400 دن کم ہو چکے ہیں، مگر یہ شاہکار کہانیاں اس کے مقابلے میں بہت ہی سستی ہیں۔ دوسرے دن سے راجن نہ رہا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا اور خلاؤں میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچتا۔ راجیش نے بھی اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو بھانپ لیا اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، راجن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی دن سے کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہو۔ آخر بات کیا ہے؟
राजन ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं एक खास कहानी का प्लॉट सोच रहा हूँ। अब राजन ने खिड़की के सामने बैठना भी कम कर दिया था। उसे वो नोट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन वो यूं ही कलम हाथ में लिए खिड़की के सामने बैठा, कुछ सोच रहा था कि झटके से खिड़की खुली और उस पर वही कैफियत तारी हो गई। उसकी उंगलियां खुद ब खुद हरकत करने लगीं तो वो चीखने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। मगर उस कैफियत की वजह से वो अपनी बात को अमली जामा न पहना सका। वो चिल्लाता रहा मगर उसकी उंगलियां बराबर सफ़े भरती रहीं। राजेश ने उसके चीखने की आवाज़ सुनी तो भागकर उसके कमरे में जा पहुंचा और उससे बिगड़े हुए लहजे में पूछा, क्या बात है? अभी मुझे तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई थी, बताओ क्या हुआ? राजन ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, मैं तो यहाँ बैठा कहानी लिख रहा था। राजेश ने राजन के चेहरे को घूरते हुए कहा, यह मेरा वहम नहीं हो सकता। बोलो राजन, क्या बात है? क्या तुम अपने दोस्त से भी ये बात छुपाओगे? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने खुद। एकदम उसकी नज़र खुली हुई खिड़की की तरफ गई और उसने चौंक कर पूछा, ये खिड़की क्यों खुली हुई है? तुम तो हमेशा इसे बंद रखते थे। राजन से अब जब्त ना हो सका और राजेश से लिपट कर सिसकियाँ लेने लगा। राजेश ने उसे तसल्ली दी और कहा, बताओ राजन, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं तुम्हारी खातिर जान भी दे सकता हूं। राजन ने उसे सारा वाकया सिसकियों के दरमियान सुनाया कि उन शाहकार कहानियों का वो कितना बड़ा मुआवजा अदा करने वाला है। ये बात राजेश के लिए भी बड़ी अजीब थी, मगर उसने राजन को तसल्ली दी और कहा, तुम फौरन ये कमरा छोड़ दो और वापस अपनी कोठी पर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। राजन ने ये बात सुनी तो राजेश से लिपट गया। उसे तो ये बात याद ही ना रही थी। मगर राजेश, इस वक्त तो जाना मुश्किल है, कल सुबह आ जाना, हम दोनों मिलकर सामान वगैरह समेट लेंगे और तब तक मैं खिड़की के सामने नहीं बैठूंगा और आइंदा तुम मेरे साथ बंगले पर रहोगे। तुम आज से मेरे दोस्त ही नहीं, भाई भी हो। राजेश बढ़कर राजन से लिपट गया। कुछ देर बातें करने के बाद राजेश ने राजन को खिड़की के पास ना बैठने की ताकीद की और सुबह आने का कहकर चला आया। रात बहुत उदास थी, चांद की रोशनी भी सोगवार मालूम हो रही थी। राजन सोच सोच कर परेशान हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने इस बात को दिमाग से झटक दिया और कोठी के मुतालिक सोचने लगा और वहां जाने का प्लान तरतीब देने लगा। रात गुजरती जा रही थी, राजन जाग रहा था और सुबह होने का मंजर था। एकदम उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं इस वक्त कोई ऐसी शाहकार कहानी लिखूं जिसे तमाम लोग पसंद करें और मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी कलम बंद करूं तो कैसा रहेगा। उसके दिमाग में ऐसे ही ख्यालात आते रहे। यही दास्तान, खिड़की का खुलना, एक अजीब सी कैफियत का तारी होना, उंगलियों का खुद ब खुद हरकत करना और फिर इतने अल्फाज, इतने दिन। उसकी आंखें मुसर्रत से चमक उठीं। यकीनन मेरी ये तहरीर शाहकार कहानी होगी। और फिर दूसरे ही लम्हे वो अंजाम से बेखबर खिड़की के सामने बैठ चुका था। अभी उसने एक लफ्ज़ ही लिखा था कि फौरन खिड़की खुली और उस पर वही कैफियत तारी हो गई। मगर चूंकि वो अपनी ही धुन में कहानी शुरू कर रहा था, इसलिए उसे इस बात का बिल्कुल एहसास ना हुआ। एक तो उसकी उंगलियों की तेज़ी और दूसरा उस कैफियत की वजह। उसकी उंगलियों ने मिनटों में कई सफ़े भर दिए। वो लिखता रहा, मगर जब कहानी का ख़ास मोड़ आया तो वो ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि वो अपनी उंगलियां चलाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ठहर चुकी हैं। वो दूसरे ही लम्हे सारी बात समझ गया। उसके सामने के सफ़े पर तहरीर था, अफसोस राजन, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, जैसे ही तुमने कहानी शुरू की मैं तुम्हें समझा चुकी थी। तुम अब तक 16,050 अल्फाज लिख चुके हो, यानी उन शाहकार कहानियों के मुआवजे के तौर पर तुम्हारी ज़िंदगी के 33 साल ख़त्म हो चुके हैं। मुझे अफसोस है और रहेगा। पुष्पा कुमारी। सुबह हुई तो राजन अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और उसके बाद पुष्पा कुमारी की भी कोई तहरीर शाया नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मुनफरिद कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की मुनफरिद कहानियाँ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।